بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسنین علی۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ علی۔ ناظرین، کرکٹ کا شمار نہ صرف دنیا بھر کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے بلکہ ایشیائی ممالک میں کرکٹ کے شائقین کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو اپنے من پسند کھلاڑیوں کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ مگر یہ کھیل اتنا ہی خطرناک ہے جتنا لطف اندوز، اور کبھی کبھی تو کھلاڑیوں کو کرکٹ کے باعث اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور دوران میچ ہی کچھ کھلاڑی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کے 10 ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو میچ کے دوران پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے چل بسے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ علی سبسکرائب کریں، جہاں ہمیشہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 10، فلپ ہیوز۔ ناظرین، فلپ دائیں ہاتھ سے کھیلنے والا نوجوان اور ابھرتا ہوا آسٹریلین کرکٹر تھا۔ فلپ نے 20 سال کی عمر میں 2009 میں ٹیسٹ میچ اور 2013 میں ون ڈے ڈیبیوز کیا تھا۔ فلپ آسٹریلیا کا روشن مستقبل تھا، مگر بدقسمتی سے 25 نومبر 2014 کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے میچ کے دوران ایک باؤنسر نے اس کی گردن کو بری طرح ہٹ کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر بدقسمتی سے وہ زندہ نہ بچ سکا اور 2 دن کوما میں رہنے کے بعد چل بسا۔ نمبر 9، رامن لامبا۔ ناظرین، رامن لامبا ایک ہندوستانی کرکٹر تھا جس نے 4 ٹیسٹ میچز اور 32 ون ڈیز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ رامن نے 1986 میں پہلی بار آسٹریلین لیگ سے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا اور اس کا شمار اپنے وقت کے مشہور ترین کرکٹرز میں ہوتا تھا۔ رامن لامبا 23 سال کی عمر میں بنگلہ دیش میں دوران میچ فیلڈنگ کرتے ہوئے اچانک برین ہیمریج کے باعث گرے اور 2 دن کوما میں رہنے کے بعد 23 فروری 1998 کو ڈھاکہ کے ایک ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، رامن لامبا کی المناک موت نے نہ صرف بھارتی ٹیم بلکہ شائقین کرکٹ کو بھی گہرے کرب میں مبتلا کیا۔ نمبر 8، عبدالعزیز۔ ناظرین، عبدالعزیز پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور اوپننگ بیٹسمین تھے۔ عبدالعزیز کا شمار پاکستان کرکٹ ٹیم کے ابتدائی کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ 17 جنوری 1959 کو کراچی میں قائد اعظم ٹرافی کے میچ کے دوران دلدار اوان کی گیند ان کے سینے میں لگی اور وہ گر گئے۔ عبدالعزیز کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ نمبر 7، ڈیرن رینڈل۔ ناظرین، ڈیرن رینڈل جنوبی افریقہ کا ایک کرکٹر تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کا بیٹسمین اور وکٹ کیپر تھا۔ رینڈل 27 اکتوبر 2013 کو ہونے والے ایک میچ کے دوران کرکٹ بال سر پر لگنے کے باعث انتقال کر گیا۔ جب گیند نے اس کے سر کو متاثر کیا تو وہ فوراً ہی دم توڑ گیا۔ نمبر 6، رائنڈم وین شور۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ نبیبیا کے دائیں ہاتھ کے بیٹسمین رینڈم کے بارے میں نہیں جانتے۔ رینڈم نبیبیا کا 200 سے زیادہ میچوں میں اپنی قوم کی نمائندگی کرنے والا انتہائی ماہر کرکٹر تھا۔ نومبر 2015 میں ونڈرز کرکٹ گراؤنڈ میں فری اسٹیٹ کے خلاف میچ کھیلتے وقت رینڈم کو ہیٹ اسٹروک ہوا، جس سے جاں بحق ہونے میں ناکام رہا اور 25 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 5، ایان فولے۔ ناظرین، ایان فولے دائیں ہاتھ کے انگلش کرکٹر اور بائیں ہاتھ کے میڈیم بیسر اور سپنر تھے۔ ورکنگ ٹرن کے خلاف میچ کھیلتے وقت ایان کی آنکھ کے نیچے ایک گیند لگی جس نے گہری چوٹ دی۔ ایان کو فوری طور پر آنکھ کے ایک معمولی آپریشن کے لیے مقامی ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر بدقسمتی سے وہ بے ہوشی کے دوران ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے 30 اگست 1993 کو ہاسپٹل میں ہی انتقال کر گیا۔ نمبر 4، انکت کیشری۔ ناظرین، انکت کیشری دائیں ہاتھ کا ہندوستانی بیٹسمین تھا۔ کیشری کبھی بھی بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے لیے نہیں کھیلا تھا، مگر بنگال کے لیے ڈومیسٹک میچ کھیلا تھا۔ 17 اپریل 2015 کو ایک ڈومیسٹک میچ کے دوران انکت سویپر کور پر فیلڈنگ کر رہا تھا اور کیچ لینے کے لیے بھاگتے ہوئے انکت اور سارف ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ناظرین، یہ کرکٹ کے میدان میں معمول کا حادثہ تھا، مگر انکت کے لیے نہیں۔
وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، منہ سے خون بہنے لگا اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل داخل کروایا گیا، مگر علاج کے دوران ہی 20 اپریل 2015 کو انکت کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، وسیم راجہ۔ وسیم راجہ دائیں ہاتھ سے گیند کرنے والے لیگ سپن بولر تھے۔ وسیم راجہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے اور 1983 اور 84 میں آسٹریلیا کے دورے پر جب عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے تو وسیم راجہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ ناظرین، 23 اگست 2006 کو ایک کاؤنٹی میچ کے دوران وسیم راجہ نے سلپ میں کھڑے ساتھی فیلڈرز کو بتایا کہ ان کو چکر آ رہے ہیں اور میدان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ جب انہیں میدان سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو وہ باؤنڈری لائن پر ہی انتقال کر گئے۔ نمبر 2، ذوالفقار بھٹی۔ ناظرین، ذوالفقار بھٹی پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا کرکٹر اور مستقبل میں پاکستان کی قومی ٹیم کا حصہ بننے والا کھلاڑی تھا۔ 20 دسمبر 2013 کو سکھر میں جناب میونسپل اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کے دوران بال لگنے سے جاں بحق ہوا۔ 22 سالہ نوجوان کرکٹر ذوالفقار بھٹی کو بیٹنگ کرتے ہوئے بال سینے پر لگی، جس سے وہ پچ پر گر گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نمبر 1، رچرڈ بیمونٹ۔ ناظرین، انگلش کلب کرکٹر رچرڈ بیمونٹ ایک بہترین کھلاڑی تھا۔ رچرڈ نے ایک ڈومیسٹک میچ میں 5 وکٹیں حاصل کیں اور 5ویں وکٹ لینے کی خوشی میں دوڑتے ہوئے ہزاروں مداحوں کے سامنے گر پڑا اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ ناظرین، برمنگھم کے کوئین الزبتھ ہاسپٹل پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق رچرڈ کو اوور ایکسائٹمنٹ کے باعث دل کا دورہ پڑا تھا۔ 6 اگست 2012 کو رچرڈ کی موت واقع ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔